آج کا وظیفہ سن کر آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یار میری جو مشکلات ہیں، میری سے مراد ہے آپ کی، آپ ہماری بہن ہیں یا بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ میں جو آپ کو یہ عمل بتاؤں گا نا، آپ سوچو گے کہ یار ہماری جو مشکلات ہیں یہ تو بالکل سمجھ لیں کہ ایک چونٹی، ایک کیڑے کے برابر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کو آگ میں ایک بہت بڑا ایک آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، اتنی لکڑی اکٹھی کی گئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاکستان کی اگر بات کریں، انڈیا کی بات کریں، تو ایک درمیانے شہر جتنی جگہ کو لکڑیوں سے گھیرا گیا، اس میں آگ جلائی گئی، اور کتابوں میں لکھا ہے، دیکھیں کس قدر بڑی مصیبت تھی۔ اور جب ان کو اس آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو انہیں سمجھ آئی، جو آگ میں پھینکنے والے تھے، نمرود تھا شاید، اگر یہ میں غلط بتا رہا ہوں تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، تو ان کو یعنی سمجھنا ہے کیسے کیا جائے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ ایک جھولا، پینگ پنجابی میں پینگ کہتے ہیں، اس طرح جھولا بنایا جائے، جو پینگ نہیں لیتے پنجابی میں کہتے ہیں، تو اس طرح کی بنائی گئی ایک ڈیوائس سمجھ لیں، جیسے آج ہم پینگیں ڈالتے ہیں اس درخت کے ساتھ یا کسی پائپ کے ساتھ، تو بہت بڑی ایک بنائی گئی۔ اور جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام آئے، مختلف فرشتے بڑے بڑے جلیل القدر آئے، حکم دیں ہم آگ کو ٹھنڈی کر دیتے ہیں، ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے جو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا درود بھی ہم پڑھتے ہیں، جو کہ جد امجد ہے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ کیا یعنی دیکھیں اس قدر بڑا خوفناک یہ سانحہ تھا، خوفناک سانحہ تھا، یہ ایک خوفناک لمحہ تھا۔ ہماری زندگی میں بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غربتیں ہیں، ہم اسی طرح کی، یعنی یہ جو اللہ معاف کرے وہ آگ تو بہت بڑی تھی، لیکن ہماری بھی وہی، ہم بھی اسی مصیبتوں کی آگ میں جل رہے ہیں۔ کبھی ہمارے پاس رزق کی کمی ہوتی ہے، کبھی ہماری جائز ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، کبھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں، کبھی نظر بد ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کتنا یہ ہمارا بندہ یا بندی ہماری آزمائش پر پورا اترے گا۔ تو ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جس میں وہ آگ میں جلانے لگے تھے، وہ آگ اگر گلو گلزار کر دی گئی، اگر ٹھنڈی کہا جاتا نا کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے، تو کیا پتہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس میں انسان ہی جم جائے۔ اور ایک ایسا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یعنی اپنے سے مدد مانگنے پر، حالانکہ فرشتے بھی اللہ کی حکم سے ہی آئے تھے، آزمائش تھی، جیسے کہ ہم پریشانیوں میں، کبھی نظر بد سے، کبھی آزمائش سے، کبھی ہمارے گناہوں کے نتیجے میں۔ تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو گلو گلزار کر دیتا ہے، تو ہم بھی دنیا کی اسی پریشانیوں والی آگ میں جل رہے ہیں، ہم ناکامی کی آگ میں جل رہے ہیں، ہم بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں، اپنے گھر نہ ہونے والی آگ میں جل رہے ہیں، کرایوں پر رل رل کے اس آگ میں جل رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کرایہ جس کو دینا، میں خود یعنی پراپرٹی اونر ہوں، مجھے کرائے ہی آتے ہیں تو میرا گزارا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ جن کو دینا پڑتا ہے وہ کتنے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان بہن بھائی کو، یعنی اگر اس کا اپنی رہائش نہیں ہے تو اللہ اس کو اپنی عطا کرے۔ سب کمنٹ میں آمین لکھیے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسے میں نے واقعات سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں سمیت ٹرین کے آگے کود گئی، اور پھر وہ بچا تو لیا گیا، لیکن اس کے حالات دیکھو کیسے ہیں، کس طرح کی وہ بے بسی کی آخری نہج پر تھی، تو وہ یہ کرنے پر مجبور ہوئی۔ تو میں بہرحال آپ کو عمل بتانے والا ہوں، گزارش ہے
کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر بھی کریں اور ایک کمنٹ لازمی کیا کریں۔ کمنٹ کرنے سے آپ کو عمل کی اجازت ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ جب بھی آپ کا نام ہمارے سامنے سے گزرتا ہے آپ کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو ایک ایسی طاقتور دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس سے بڑی بڑی مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے، اور اگر آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی ہے جی، آپ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کئی بار اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، کئی بار ہمارے گناہ ہوتے ہیں، کئی بار نظر بد لگ چکی ہوتی ہے، تو یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے وقت پڑھے تھے، اور اللہ نے آگ کو گل پھول اور گلزار باغ بنا دیا تھا، ہے جی۔ تو اللہ کے آگے جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ عمل اس طرح ہے کہ آپ نے جب آپ نماز پڑھتے ہو نا، جب آپ نماز پڑھتے ہو تو جب آپ فرض پڑھ رہے ہوتے ہو، دیکھیں مثال ہے ظہر کی نماز ہے، اگر آپ اس میں شروع کرتے ہو تو 4 سنتیں پڑھتے ہو، پھر 4 فرض پڑھتے ہو، پھر 2 سنتیں پڑھتے ہو، پھر 2 نوافل پڑھتے ہو۔ تو جب آپ فرض پڑھ رہے ہو تو جب فرض آپ سلام پھیر دیتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھ کے، یعنی آیت الکرسی لازمی پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اور اس کے درمیان جنت اور اس بندے کی اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز ہے، جب وہ بندہ مرے گا جنت میں داخل۔ تو عمل بہرحال جو میں نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ بتانا تھا، فرض نماز کے بعد 70 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لیکن پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ وہ وظیفہ بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ آیت الکرسی یہ وظیفے سے تعلق نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے میں آیت الکرسی شامل نہیں ہے، لیکن میں نے کیوں کہا پڑھ لیا کریں، کیونکہ فرض جب آپ ادا کریں، سلام پھیریں، فوراً آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جیسے ہی بندے نے مرنا تو ہے، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے وزراء چلے گئے، بڑے بڑے طاقتور چلے گئے، تو اسی طرح جو بندہ دنیا میں آیا کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہے، لیکن جیسے ہی وفات ہوگی فوراً جنت میں اللہ داخل کر دیں گے آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے۔ لیکن یہ وظیفہ آیت الکرسی سے ہٹ کر ہے، وہ تو چلو میں فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ بتانے والا تھا۔ تو جب بھی آپ فرض نماز ادا کریں، عصر ہو، ظہر ہو، فجر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، آپ کو چاہیے کہ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل لازمی ورد کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی ہر جائز مراد اللہ پوری کرے گا۔ دیکھیں ہمیں نوکری ملے یہ جائز ہے، ہمیں اپنا مکان ملے یہ جائز ہے، آج کل تو گاڑی کی بھی ضرورت جائز ہے۔ بندہ کہے نا کہ گاڑی امیروں کے چونچلے ہیں، نہیں، یہ اب ہر بندے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کا یہ یعنی کہ مہنگائیاں ہیں، کرائے زیادہ بن گئے ہیں، اور کسی جگہ جانا پڑ جائے رش ہے بہت زیادہ، پرانا دور تو نہیں رہا آرام سے لوگ دوسری جگہ چلے جاتے تھے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ کی ہر جائز اللہ پوری کرے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں، انشاءاللہ 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 موت تک آپ پر غربت، پریشانی، دکھ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ موت تک انشاءاللہ تعالی آپ پریشانیوں سے دوچار نہیں ہوں گے، اور جو مانگا ہوگا اللہ عطا کر دے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔